إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ حد و حصہ فضل اور احسان ہے جس کی توفیق اور ہدایت کی بنیاد پر آج ہم آخری صبح فجر کے اندر اللہ کے مبارک شہر کے اندر بیٹھے ہوئے اس تمنا اور آرزو کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس مبارک مہینے کی ان آخری ساتوں کے اندر ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے اور ہمیں جنت کا مستحق بنائے گا اور ہماری جائز مرادوں پر اللہ تعالیٰ کو یہ فرمائے گا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کرے گا. اس خواہش اور اس ارادے سے ہم اللہ کے اس گھر کے اندر جمع ہوئے. میں اپنے اصل موضوع کے طرف آنے سے قبل آپ کی خدمت سے گزارش کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے رمضان کی ابتدا سے لے کر اب تک جتنا ممکن ہوا ہم نے محنت کی، کوشش کی، تلاوت کی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، صدقات اور خیرات بھی کرتے رہے اور دیگر عبادتیں بھی ہم کرتے رہے. لیکن یہ بات اچھی ہے اور حقیقت ہے کہ رمضان کے آخری مہینے کے اندر ہم نے کا ہر فرض تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جاتا ہے.
کی طاقت اس کی قوت دھیرے دھیرے جواب دینے لگتی، ہم تک ہار جاتے ہیں۔ کبھی اس کی وجہ سے ہمیں کہ بہت سارے احباب ایسے بھی ہو سکتے ہیں، ہوں گے، جو آخری دنوں میں یہ سمجھ کر رہ جاتے ہیں کہ بہت ہم نے عبادت کر لی، اب تھوڑا سا آرام کر لیں گے۔ یہ خطرناک بات ہے، جانیں گے یہ خطرناک عمل ہے۔ اس طرح سے جس طرح سے ایک شخص صبح سے روزہ رکھنا شروع کیا، ماشاء اللہ ظہر تک پہنچا، ظہر کے بعد عصر تک پہنچا، عصر کے بعد بھی وہ 1-8 گھنٹہ اور اس میں روزے کی حالت میں گزاری، اس کے بعد بہت کم عرصہ رہ گیا، بہت کم وقت رہ گیا، آدھا پونا گھنٹہ۔ سمجھیے کہ آدھا پونا گھنٹہ روزہ افطار کے لیے ہمارے پاس وقت رہ گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہم میں سے یہ محسوس کرے کہ مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، بھوک کی شدت ہے، یہ سمجھ کر وہ روزے کو ختم کر لیتا ہے، وہ جو صبح سے لے کر مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے تک جو 12-13 گھنٹے روزہ رکھا ہے، ساری کی ساری محنت کی ضائع ہو یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اینڈ پر، اختتام رمضان پر ہمیں رمضان بھر میں جو ہم نے محنت کی ہے اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ عید کی رات کے وقت بعض روایت ہے کہ اگر بہت سارے مسجد نے کلام کیا ہے، یہ عید کے دن یا رمضان کے آخری ساعتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کرنا، ہمیں بدلہ ادا کرے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ دم پکڑ کر آخری وقت تک، عید کی نماز تک ہمیں رمضان کی عبادت کو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور آخری مہینے تک اپنی آپ کو، اپنی شخصیت کو پوری پابندیوں کے اندر بانٹ کے رکھنا ہے۔ آپ کا بدن دکھ رہا ہے، آپ کی ٹانگیں جو ہے درد کر رہی ہیں، دماغ سست ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں درست ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کا دل تازہ ہے، پختہ ہے، آپ کا ارادہ پختہ ہے، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا تصور پختہ ہے، آپ کا عقیدہ پختہ ہے، اپنے رب سے انعام لینے کے لیے آپ کا من سچا ہے، تو آپ ہمت کر کے آپ نے فیصلہ لے کر اللہ کی عبادتوں کے اندر اپنے موقع ضرور لگائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آخری شب قدر ہے، ممکن ہے آج ہی شب قدر ہو، کوئی شخص یہ تصور کرے کہ 4 راتیں تو اوپر گئی ہیں، ہم نے 4 شب قدر شروع سے لے کر آخری تک۔ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائی سب جاگ لیتے ہیں، 12 بجے کے بعد جا کے سو جاتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ فجر کی نماز تک یا سورج سے نکلنے تک ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں پوری رات کو لگائیں۔ کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی وقت اللہ کے فرشتے پوری جماعت کی شکل میں آ کر ہمارا جائزہ لے کر اللہ تعالیٰ کی دربار میں مولانا نے بتائی اور مشہور بتایا کہ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، فرشتے ہماری رپورٹ دیں گے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ کرے کہ ہم اس وجہ سے پوری رات جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بہترین موقع اور طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیز کیا بولے کہ ہمارا وقت گزرتا ہے، کچھ ہم اپنے ایمان کو فضل و نصاری کے ذریعے سے تازہ کرتے ہیں، پھر کچھ تلاوتیں، دعائیں، پھر فجر کی نماز سے پہلے پہلی کا وقت ہو جاتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد
صحیح طے کرنے کے بعد ہمارا عمل یہ ختم ہو جائے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے آخری لمحے تک اسی چستی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، تاکہ آخری لمحوں تک ہم تعالیٰ کا بیٹھ کر تیری عبادت کر سکیں اور تیری رضا حاصل کر سکیں. تو میرے بزرگ اور دوستوں، نوجوانوں، ہندوستانی ماں بہن، اسی سوال میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کیونکہ آج حافظ محترم حافظ صاحب آخری پارہ پڑھ رہے ہیں اور آخری پارہ بھی تقریباً آدھا ختم ہو چکا ہے. اب تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، بچے 4 گھنٹوں کے اندر مکمل کرنے کی اس طرح سے ہم تراویح کے نماز میں مکمل قرآن مجید کو اس مسجد کے اندر ہم نے سنا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ. تو قرآن مجید تراویح میں پڑھا گیا جس کو ہم نے سنا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آج بھی بالکل مختصر انداز میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے. قرآن مجید میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سے نازل فرمایا. اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا نازل پورے 23 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا. ایک سال پوری کتاب نازل کی اس دنیا کے اندر اللہ کے لیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ عملی کتاب ہے، یہ کتاب زندگی ہے. یہ کتاب یہ نہیں ہے کہ اس سے ہم جادو منتر کا کوئی کام کریں، بلکہ یہ کتاب کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ساری آیات کے اندر فرماتا ہے انسان کی زندہ کی کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کیا ہے؟ کتاب گائیڈ ہے. خدا کہتے گائیڈ کس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مشن دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اس مشن کے اندر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. جن باتوں کو کر کر اور جن باتوں کو چھوڑ کر ہم اس مشن کے اندر اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ساری کی ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتا دی. سورہ بقرہ کے اندر ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. ایک کتاب دوسرے قرآن کی رمضان کی مبارک راتوں کے اندر اور مبارک راتوں کے اندر کی شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور اس قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ادھر میں پہلے فرمایا حضرت مستقیم یہاں فرماتا ہے حضرت للناس سارے لوگوں کے لیے گئے ہیں، مسلمانوں کے لیے ساری یہی بات ہے. میرے بھائی بزرگ، آپ کو میں بتلاؤں کہ آج دنیا ترقی کے اس مقام پہ جو پہنچی ہے وہ اس قرآن مجید کے ذریعے. آپ کو میں یہ بتاؤں تو آپ کو تعجب ہو سکتا ہے. مسلمان کو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا کے بڑے انسان قرآن مجید کا مطالعہ بڑی گہرائی کے ساتھ کرتے ہیں. آج دنیا کے اندر جو ترقیاں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ترقیاں قرآن مجید کے حضور سے نہیں آتا. وہ کہ بہت سارے لوگ اعتراض نہیں کرتے. ہمارے استاد مطلب سے آپ کو دستور رحمان آدمی ہوتا ایک مرتبہ
اپنے درس کے اندر بھی اپنے ایک مضمون کے اندر سورہ روم کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے اب تک لوگوں نے 400 علوم کو مکمل کیا. کتنے؟ 400. 1 2 3 4 5 نہیں 400. علم سمجھیا رات اور دن کا کی جو یہ تبدیلیاں ہیں آسمانوں کے زمینوں کے اللہ تعالیٰ نے 14 سال پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح سے وہ بنتا ہے قرآن مجید کے اندر آپ نے 14 سال پہلے بتا دیا. آج سائنس ہمیں مختلف ذریعوں سے بتلا کے دیتی ہے. پہلا مرحلہ آیا تھا, دوسرا مرحلہ آیا تھا, تیسرا مرحلہ آیا تھا, چوتھا مرحلہ. لیکن اللہ تمہارے مطالعہ سے سارے 14 سال پہلے قرآن مجید کے اندر یہ ساری چیزیں اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائی بزرگوں, ایک موجودہ اسلام کی سچائی اور حقیقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر اور کتابوں میں آسمانی نازل کی. آگے میں بتاؤں گا کون کون سی اور دیگر مسائل کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں, لیکن ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی گئی, تبدیلیاں ہوئی. اس کا اقرار سارے کے سارے لوگ کرتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ مختلف کتابیں ہوتی ہیں. تورات کئی تورات, انجیل کئی انجیل, ایک دوسرے کے اختلاف, الفاظ بدل دیے گئے, معنی بدل دیے گئے, لیکن قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے دنیا کے اندر کہ 1450 سال پہلے یہ کتاب تقریباً نازل ہوئی. 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی ایک حرف کے اندر 20 کے اندر تبدیلی نہیں ہے. یہ حرف سے اس کا تبدیل نہیں. قرآن مجید کی سچائی کے لیے یہ بات بھی صرف کافی ہے کہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے. ایک 8 سال کا, 7 سال کا, 6 سال کا بچہ بھی اس قرآن مجید کی دنیا میں یاد کیا ہوا ہے. اس دنیا کے اندر جتنے مسائل سارے کے سارے مسائل کے لوگوں کے سارے کو قرآن مجید کی طرف سے یا کاٹ کی طرف سے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. اتنی ذخیم کتاب پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک ایک چھوٹا بچہ جس کو ایسی زبان نہیں آتی, اس کے معنی حقوق سے واقف نہیں ہے, لیکن وہ پورے قرآن مجید یاد کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کی ایک خود دلیل ہے. لوگوں نے قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے اس کو جلایا, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جینوں کے اندر اس محسوس کر. آج دنیا کے اندر 1.5-2 ارب مسلمان رہتے ہیں. 1.5-2 ارب مسلمان رہتے ہیں. کروڑوں بچے اور بڑے ہمارے کروڑوں اس سعودی عرب کے اندر اور حرمین شریف کے اندر, مکے اور مدینے کے اندر 23 لاکھ بچے قرآن مجید کو روزانہ کتنے 23 لاکھ بچے. آپ نے جا کے دیکھا ہوگا کبھی آپ کو سچ کا موقع ملا, ہزاروں بچے آپ کو ملنا کے پہلے روز پر مدینہ منورہ کا پیچھے حصہ نیا بنا ہوا ہے, آگے میں ہزاروں بچے قرآن مجید کو حفظ کر اور ساری دنیا کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر. آخر صاحب ایک آیت غلط پڑھنے میں کسی سے روکنا نہیں ہوتا ہے. غلط قرآن مجید کے اندر ایک غلط بات پڑھنے دنیا کے اندر ایسی کتاب کوئی موجود نہیں جس کا ایک حرف بھی تفصیل کیا نہیں جا سکا, اور قیامت تک انشاءاللہ ایک حرف بھی کا تفصیل ہو نہیں سکتا. ایسی کتاب کی ماننے والے آپ
اور اس کتاب کی حقیقت سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے. اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے. اتنے ایسے لوگ ہیں کہ اس طرح عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے امت محمد عطا کی، اس کے باوجود بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کتاب کو واقف ہیں، اس کو پڑھنا تک جاتے ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. میرے بھائیوں کو قرآن مجید باتیں کہنے کی تو قرآن مجید کے تعلق اتنی زیادہ ہے کہ ایک رات نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بہت لمبا عرصہ لگ جائے. آپ کو میں بتاؤں، قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کی تشریح ہزاروں لوگوں نے تفسیر لکھی، لکھنے کے بعد ایک ویلو، دو ویلو، 10، 20، 25 والی قرآن مجید کی تفاصیل ہوتی. جتنا انسان اس کا غور و تدبر کرتا ہے اس پر باتیں بتائی اس کے سامنے آتے ہیں، اس پر علوم سامنے آتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہر نیا پڑھنے والا مجھے احساس ہوتا ہے پڑھتے ہوئے ایک چیز، ایک نقطہ، ایک اور یہ سمجھ میں آتا ہے، قرآن مجید سے ایک مسئلہ اور اپنے سامنے آتا ہے. اس طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علوم رکھے ہیں کہ انسان اس کے اندر اتنا ہوتا لگاتا ہوتے دھیرے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا ہمارا فرض تھا کہ جگہ ہم نے دنیا کی کوئی کتاب کے بھائی ہو، دنیا کا کوئی مطلب کمانے والا ہو، اور آپ کی یہ کتاب دعویٰ کریں پورے انسانوں کو پورے بتائی دے رہے ہو کیا ہمارا فرض تھا پھر کتاب کے مجھ سے ہم نے اللہ تعالیٰ سمجھا ہے کہ ہم نے کتاب دے کر کوئی امید اٹھا کے نہیں رکھی. کیا ہے ہر چیز کو ہم نے اس کے اندر رکھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اندر آپ سے جو ہم نے کتاب نازل کی ہے یہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی. دنیا کے اندر ایسی کوئی کتاب ہے تو یہ دعویٰ کرے کہ اس کے اندر ہر چیز کی وضاحت کر دی گئی. کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا قرآن مجید کے اندر ایروپلین کا ذکر ہے؟ چاہتا ہوں قرآن مجید کے ساتھ کیا کاج کی یہ بات ہوئی جیسے ہر چیز کی وضاحت کی گئی ہے. کسی نے سوال کیا اور کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایروپلین کا ذکر ہے سواری کا، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف سواریوں کا ذکر کیا کہ ہم نے کچر بنائے، گھوڑے بنائے، گھوڑا بنائے. آخری آیت کے لیے فرمان ہوا تو تمہارا تھا ہم ایسی ایسی سواریاں بنائیں گے قیامت تک جس کو تم جاتے ہیں. اس کے اندر ساری کی ساری سواریاں جو قیامت تک پیدا ہوتی ہیں. اس طرح کے بے شمار اعتراضات قرآن مجید میں کیے گئے پہلے دن سے لے کے اب تک اور قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے. لیکن ہر اعتراض کا جواب علماء دین، علماء اسلام بڑی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کے ذریعے سے یہ قرآن مجید. تو میرے بھائی اس تنقید کے بعد تو اصل موضوع کی طرف جاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے میں بتایا کہ قرآن مجید کو گئے اور ہدایت کی کتاب بنا کر تو مسلمان ہمارے اوپر قرآن مجید کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں. حسب استطاعت، حسب طاقت، حسب استعداد. ہم جس طرح سے باپ کا حق بچوں پر، بچوں کا حق باپ پر، چھوٹوں کا بڑوں پر، بڑوں کا چھوٹوں پر،
بعینہ قرآن مجید کا حق ہم پر ہے۔ علماء کرام نے بے شمار حقوق قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے مستقل کرتے ہوئے بیان کی۔ ان کو اگر جوڑا جائے تو مرکزی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے مسلمانوں کے 5 شرط عائد ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 5 شرط۔ آپ جواب جانتے ہیں کتنے ہیں؟ 5 سب سے استطاعت، سب سے طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا علم کیا ہے، کتنی طاقت کیا ہے، کتنی فہم کیا ہے، کتنی استعداد کیا ہے، اس کے مطابق قرآن مجید سے مسلمانوں کو 5 شرط عائد ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ ایمان ہوتا ہے۔ پہلے قرآن مجید کو ماننا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب نازل کی گئی، یہ کسی کا قول نہیں، یہ نہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا آپ کی جانب سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے نازل کیا ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی حرف نہیں۔ جیسے دیگر مذاہب کی کتابوں کے تعلق سے واضح کے طرح بزرگ نے یہ کتاب لکھی، فلاں بزرگ نے کتاب لکھی، فلاں بزرگ نے یہ کتاب لکھی، بات کو کتاب لکھی۔ لیکن قرآن مجید کا مسئلہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید اپنی جانب سے ایک لفظ بیان کیا۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اپنی جانب سے اللہ تعالیٰ نے آپ میں نازل کیا، جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور ایسے مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جتنی کتابیں نازل کی ہے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید کو مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یہ آسمان سے نازل کی۔ توراۃ موسیٰ علیہ السلام نے نازل کی، زبور داؤد علیہ السلام نے نازل کی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام نے نازل کی، اور قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، اور 2 صحیفے بھی دیا ہے۔ صحیفے کہتے ہیں کہ چھوٹی کتاب، چھوٹا سا۔ یہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جیسے ہم جمعہ کے نماز کا سکتے ہیں رسوم پہ ابراہیم کا لوگو ہوتا ہے، بس ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا راستہ نے صحیح سے دیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ جب قرآن مجید نازل ہوا اس وقت بھی اور آج بھی کچھ لوگ آپ اگر مطالعہ کریں دنیا کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ جیسے کہانیاں ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے کتاب کو جوڑا ہے، اپنی جانب سے جمع کیا، یا کچھ لوگوں نے مل کے کتاب کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے الفاظ کے اندر وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا رَبَّنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تلاوت کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو سنیں، پھر وہ کہتے ہیں اپنی جانب سے لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہیں تو یہ کتاب ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بھی ایسی کتاب ذاکر نائک صاحب کے پروگرام میں دیکھیں کچھ لوگ ایسے دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ کی کتاب ہے نہیں ہے سراغا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جس سے کہانیاں ہیں ہم بھی ہم لوگ بھی ایسے قرآن پیش کر سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 چیلنج کیا۔ اس وقت کے مشرکین
قرآن مجید کو نہ ماننے والوں، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے. جب تک یہ قرآن پڑھا جائے گا تب تک کے لیے چیلنج ہے پوری دنیا. آپ کی خلاف ہے، آپ کے دین کی طرف بہت مشکل. سب سے پہلا چیلنج اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ ایسی کتاب ہے ایسا اور ہم بھیج سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیش کر دیا تو لڑی بھی سوال کے کسی ورگے اللہ تعالیٰ کو ہر حکومت وہ لوگ کہنا پڑا تم جیوان سے چلے گا تو یہ بڑی طرح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارے چیز اور سارے انسان مل کر بھی ایسا قرآن پیش کرنا چاہیں تو پیش نہیں کر ساڑھے 1400 سال پہلے اللہ نے چیلنج کیا، آج تک یہ چیلنج ہے پوری دنیا مل کر ایسا قرآن پیش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرے دے گا. قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تو ایک دوسرے کی مدد کر کے دیکھ لو. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کر کے بیٹھ کے دوسرے بنا کے دیکھ لو کہ قرآن جیسا کلام پیش کرنا چاہو تو بیٹھ نہیں کر سکتے. ساڑھے 1400 سال سے آج تک کسی نے ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ پورا قرآن میں پیش کرنے کے بعد 10 سورت ہے قرآن کی، کتنی 10 سورت ہے تو بنا کے پیش کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یقول مختلف کل باتوں کی حاصل کے سورہ پیش کی بہت سارے آگے بدلوں مریض سزا من کو دل رہی سوالے کی تو روح کے اللہ فرماتا ہے کہ تو کہتے کہ یہ غریبی کتاب ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے، کچھ لوگ مل کے اس کو بنائے ہیں. باتوں کی حاصل کے سورہ 10 سورتیں ایسی جیسی لاگت دکھا کرنے کا کوئی پھر ہمارا ہے کہ بدلوں مریض سزا من کو دل اللہ کے علاوہ جس کو چاہتے ہیں تو دعوت دے کر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی مدد سے لے کر ایسی کتاب پیش کرو اگر تم سچے ہو. یہ چیلنج آج تک ان کے لیے قیامت تک کوئی ایسا 10 سورتیں نہیں پھر اللہ تعالیٰ 10 سورتیں نہیں پیش کر سکتے. وہ فرماتا ہے وہی خود کو بھی ہے کہ مہاجر آپ نے نقل کو بھی سورتیں لکھتے تھے تو روز ہٹا جانے کا پورا قرآن نہیں چل سکتا 10 سورت نہیں چل سکتے. ایک سورت قرآن مجید جیسی پیش کر کے بتا پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی چاہے بڑی چاہے چھوٹی سورت ایسی قرآن مجید جیسی پیش کرو. آج تک پوری دنیا مل کر قرآن مجید جیسی ایک سورت پیش کر پھر اللہ تعالیٰ آخری چیلنج قرآن مجید کے قابل فرماتا ہے ہم تقول فتوى له تعيش منه فليأخذ بحديث مثله إن كان صادقا. تو کہتے کہ یہ گھر لیا اللہ کہنے کے گھر لیا ہے دونوں کے گھر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصل بات یہ کہ ایمان نہیں لاتے ایمان نہیں لانا چاہتے. بتائیے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے چہرے سے فلیأخذ بحديث مثله ایک آیت بنا کر رکھا قرآن مجید سے ایک آیت کہاں اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ایک سورت مکمل قرآن نہیں پیش کر سکتے 10 سورتیں نہیں پیش کر سکتے ایک سورت نہیں پیش کر سکتے ایک آیت قرآن جیسی جیسے اس کے اندر ادب ہے جیسے اس کے اندر گرامر ہے جیسے اس کا طریقہ ہے. آج دنیا کے اندر عربی ادب کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے پروفیسر موجود ہیں لیکن قرآن مجید کا یہ چیلنج وہ قبول نہیں کر سکے. قبول بھی کیے تو پیش نہیں کر سکے. وہ میرے بھائی یہ پہلا کہ قرآن مجید پر ایمان لانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس میں کسی شخص کا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی کوئی بات یا انوالومنٹ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے آسمان کے نازل کے اللہ کے نبی پر حضرت جبرائیل لے کے آئے اور کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ پھر اوپر کے موقع دیا کرتا ہے. یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کا کسی ایمان لانا اس طرح سے. دوسرا حق ہے تلاوت اور ترتیب. اس کو پڑھنا
قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ حق ہے ایک مسلمان. ہمیں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. اگر آپ سیکھے بڑی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے کئی جگہ فرمایا ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کی کسی تعلیم سے اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن قرآن مجید تجھے بڑے اچھے انداز سے چھوٹے بچے 4 سال 5 سال کے کتنے ایسے بچے ہیں تو قرآن مجید کتنی عظیم کتاب کو کتنے پیارے انداز میں اگر پڑھنا چاہے سیکھنا چاہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کی بچہ ہو یا بڑا ہو قرآن مجید کو پڑھ کی تلاوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت سے تمہیں ثواب ملے. ایک لفظ پڑھیں گے 10 دن اور وہ ایک لفظ کیا ہے ایک حرف جیسے الف لام میم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتاتے ہیں کہ الف لام میم جو ہے یہ 3 حرف ہیں. ایک لفظ نہیں بلکہ 3 حرف ہیں 3 الفاظ ہیں 3 سے 30 نے کیا. اب اندازہ لگاؤ قرآن مجید ایک صفحہ اگر پڑھیں گے تو کتنے میں کیا ہوں گے. اور پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے دل زنگ آلود ہو جاتے زنگ بن جاتا دل کو گناہ کرتے. لیکن قرآن مجید اور موت کا ذکر اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث میں درجی کی حدیث ہے کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو زیادہ یاد کر کے اور تلاوت قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کر کے انسان اپنے زنگ آلود دل کو صاف کر سکتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صحابہ کرام بتلایا کہ قرآن مجید 3 دن سے کم مدت میں پڑھنا نہیں چاہیے. کوئی شخص روز جا کے 1 دن میں قرآن مجید کو ختم کرنا چاہے ایسا نہیں. کم سے کم 3 دن کے اندر علماء اہل سنت بتاتے ہیں کہ کم سے کم 3 دن کے اندر قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے. اور جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو قرآن پڑھتے رہے ہیں دنیا کے اندر ان سے کہا کہے گا جتنا اچھا جس کی دیکھتے گا تو پڑھتے قرآن پڑھتے رہے گا. اور جنت کے لیے منزل کو طے کرتے یہ سوال بڑھ جاتی پڑھو اور ترقی کرو اپنی منزل ورثر کمانوں کا ورثر اس دنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأ بها. آخری جہاں تک پڑھ سکتے اس کے لیے وہاں تک پڑھ کر اپنی جنت کی منزل کو تلاوت کے آداب میں ایک ادب یہ ہے دوسرا جواب ہے آپ کے اندر اسی تفصیل میں بتا رہا ہوں. آداب کچھ آداب تلاوت کے آداب میں ایک ادب یہ ہے جو ظاہر کے آداب کہ قرآن مجید کو باوضو سے پڑھنا چاہیے. وضو کے بغیر قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. بلکہ بعض علماء کرام نے یہاں تک کہا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو اس کو صرف 5 لوگ ہی سنتے ہیں. اس کے علماء کے درمیان اختلاف ہے لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ایسے بڑے سلفی علماء نے یہ کہا ہے کہ ایون قرآن مجید کو بغیر وضو کے پیش نہیں کرنا ہے. یہ سب سے احتیاط والا ہے. اور پڑھنا بھی قرآن مجید کو بغیر وضو کے نہیں پڑھنا ہے. ہاں اگر آپ یاد کیے ہوئے ہیں ویسے آپ اپنی زبان سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لے کے پڑھنے کے لیے وضو کرنا چاہیے. اور یہ ادب یہ بھی ہے کہ سکھا روپ کو کر پڑھنا چاہیے. آپ قبلے کی
ضرورت نہیں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ بات اچھی ہے کہ فکر لوگوں پر آپ قرآن مجید پڑھیں۔ اور قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ پہلا قرآن استعیذ باللہ، اللہ تعالیٰ خود قرآن کی طرف فرماتا ہے جب تم قرآن مجید پڑھنا چاہو تو تعوذ شیطان سے پناہ مان کر قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں کہ پڑھو تو قرآن مجید پہلے سن لیتے ہیں، لیکن نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازم ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ تجوید کا خیال کرنا چاہیے۔ تجوید کہتے ہیں کہ جو عربی کے حروف ہے خیر اور کاف سین صاد، ہر لفظ کا ایک مخرج ہے، اس کو کیسے نکالنا چاہیے، جیسے اس کی آواز کرتی ہے، اس کے پہلے پورے قاعدے قانون ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ کہ آیت ایک آپ پڑھ رہے ہیں تو کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، جہاں چاہے وہاں رکیں مانے غلط ہو جاتے، مانے غلط ہو جاتے، کچھ ہو جاتے۔ اس لیے تجویز بھی قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے لیں تو لوگوں کا مثلا دیکھیں ہم پڑھتے ہیں سورۃ الزلزال کے اندر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اب تجویز کے ساتھ اگر کوئی پڑھے تو اس طرح فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پہلے دیکھیں ذرۃ خیرا یرہ، آپ کھینچا نہیں۔ بہت سارے علماء اور پڑھنے والے کیا کرتے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہاں جو ہے اظہار کرنا ہے، ایک فائدہ ہے تجوید کا کہ تفصیل میں جانیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور ہی کرنا ہے اور کھینچنا نہیں، اور اظہار فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ اس کے بعد کیا ہے ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ آج ہے لمبا کیا ہے تو اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بے شمار قواعد ہیں قرآن مجید کی تلاوت، ان کو سیکھنا چاہیے اور ہمارے ساتھ پورا ہے ان کے ساتھ۔ اور ایک اصل یہ ہے تلاوت کا وجودہ رکھتے ہیں اس سب کے ذہن میں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کے فضل فرماتے ہیں ذکر القرآن الافواہ کی قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے آپ اچھا طریقہ کیا خوبصورت آواز میں قرآن مجید کو اتنی خوبصورت آواز میں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں وہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے دین اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ کے طرف سے القرآن کی نوائز کرنا ہے، تو اچھی آواز سورہ کی آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا نہیں پڑتا ہے، اللہ کے سبھی فرماتے ہیں وہ ہمیں نہیں کوشش کریں اچھے انداز میں اچھی آواز میں۔ آپ اتنے اچھے انداز میں قرآن مجید کو پڑھیں گے لوگ اتنے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان کا اتنا زیادہ بھی ملتا ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کبھی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام جو قرآن مجید کو بہت اچھا پڑھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی کو قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس کے باوجود جو ایسے صحابہ جو قرآن مجید کو بہت اچھا پڑھتے تھے ان کو بلا کرنا ہے کہ فرماتے کی طرف سے نام بیٹھ کر قرآن پڑھو۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ترتیب آیتیں جو سہل سہل سے در 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 قرآن کو نہیں پڑھنا کہ قرآن مجید پر انسان کو سننے کے ساتھ ساتھ اس سے غور اور تفکر کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے حفاظ کو علماء کو
اور سب کو چاہیے کہ قرآن مجید پڑھیں گے اطمینان کے ساتھ برف کے ترتیب ہے تو قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ اور قرآن مجید کے تلاوت کا ایک ادب یہ چیز ہے کہ اس کو یاد کرے کس کرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں امام احمد نے حدیث سے روایت کیا ہے حضرت معاذ الجوہنی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت فرمایا منصور القرآن وعقل بما فيه كل بسا والدہ اور قرآن یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس في وجود الدنيا لو كان نصيبه وما ظنكم بالذي عمل بهذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سب قرآن مجید کو پڑھا ہے یاد کیا اور اس پہ عمل کیا ایسے شخص کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا دور ساتھ پہنائیں گے اس قدر منور ہوگا جس طرح سے دنیا میں اگر سورج تمہارے گھروں میں چلا جائے تو گھر میں کتنی روشنی ہوگی اس قدر روشنی والا تاج حافظ کے والدین کو اللہ تعالیٰ پہنائے گا وہ ثابت کا کیا حال ہو اس کے ساتھ اس کا عزت اور اندراج کا معاملہ لگا اس وجہ سے ہمیں قرآن مجید کو یاد نہیں کرنا چاہیے یہ دوسرا حق تیسرا حق ہے تدبر و تدبر قرآن مجید کا پہلا حق ایمان دوسرا حق تلاوت تیسرا حق ہے تدبر و تدبر یعنی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور ان آیتوں میں غور و تدبر کرنا چاہیے جب انسان قرآن مجید کو پڑھے اگر آپ عربی نہیں آتی تو اس کی تفسیر پڑھیں جس زبان سے آپ واقف ہیں تو اردو کے اندر ترجمہ کے اندر ہر زبان کے اندر تفسیر موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا ہے تدبر القرآن ہم اعلیٰ حضور یہ کیا یہ تو قرآن پر غور و تدبر نہیں کرتے یا اپنے دلوں میں تالا لگا ہوا ہے تو قرآن سے غور و تدبر نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے اگر قرآن چیز کو پڑھتے ہوئے اس سے غور و تدبر کرنا چاہیے جب غور و تدبر کریں گے تو اس سے آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک بار جب فرماتا ہے دھیان کرو تدبر کرو دھیان کرو تدبر کرو اسے ہم نصیحت حاصل کیا اسے جو ہے ہمیں جو ہے نصیحت ملتی علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا جس کو نہیں العلماء انسان اس سے غور و تدبر کرے تو اس جگہ میں آنے مسالے کی طرف سے کسی کا حتیٰ کہ علماء کا بھی پیسے کرے گا کہ ہم نیا نیا مانا معلوم ہوتا ہے بولا کثرت کی غلطی بار بار اگر اس کو پڑھنے کے باوجود بھی اس کے لطف میں کمی نہیں آتی لیکن دنیا کی مائن کتاب ہے ذرا اس کا غور کرے کتنی اچھی کتاب دنیا کے اندر اس سے 2 مرتبہ پڑھیں گے 3 مرتبہ 4 مرتبہ آپ کو پتا ہے اس کے بعد اٹھا کے دیکھ دیتے ہیں یہ تو میں نے پڑھ لیا لیکن قرآن مجید کوئی 1 لاکھ مرتبہ بھی پڑھ لے دوبارہ پڑھے تو اس سے وہ بھی نہیں مانگا کبھی آپ نے ہو اتنے مرتبہ آپ پڑھتے ہیں 1 سورت دوسری مرتبہ پڑھنے کے آپ کبھی بھی جو ہے آپ کا بڑھاتا نہیں کوئی دوسری کتاب ہو 2 سے 3 3 4 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کا دل گھبرا جاتا ہے آج آپ پڑھ دیتے ہیں یہ لوگ معلوم ہے اس کا آپ کا دل اس طرف آئے نہیں وہ آگے بڑھنا کے بڑا تن پاتی اچائی ہو اس کے جو خزانے ہیں وہ ختم نہیں قرآن مجید کے خزانے ختم نہیں اور پھر اللہ سننے کا بہترین آدمی وہ ہے تو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھلائے سیکھے پڑھنا بھی سیکھے
ساتھ میں اس سے غور و تدبر کر کے اس کے معنی اور مطالب سے بھی واقف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظیم کتاب کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام دیا. یہ تیسرا چوتھا ہم ہے میرے بھائی، چوتھا اور چوتھا ہم ہے اس پہ عمل کرو. قرآن مجید عمل کرنے والی کتاب ایسا نہیں کہ آپ پڑھنے کا ثواب ضرور ہوتا ہے، لیکن پڑھتے اس لیے ہیں کہ اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ کے احکام اور عمل نہیں کرنے والے لوگ فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود حرام ہے. سود کا کاروبار ایک دم چھوڑنا نہیں ہے، ویسا لوگ فاسق ہے، ظالم ہے. قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے، تلاوت کر کے چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے سارے وہ غلط کام کرتا ہے تو مطلب یہ کہ اس کے پریوار کو قرآن مجید کے ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے اور اس طرح عمل کرنا چاہیے. ایک حدیث میں اللہ نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، حجت لک و علیک. قرآن مجید آپ کے لیے حجت بنے گا جنت میں لے جانے کے لیے، یا حجت بنے گا آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے. جنت میں لے جانے کے لیے حجت کیوں بنے گا؟ سفارش کی جیسے دوسرے حدیث میں ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے ایک ایک حقوق پر عمل کرنے کی پوری زندگی پر کوشش کرتے ہیں، تو قرآن مجید سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے جائے گا. اگر صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، یہ قرآن مجید اس کو گواہی دے کر آپ کو جنت میں لے جائے گا. اور آخری حق قرآن مجید کا، آپ ایمان لے آئے، آپ نے تلاوت کی، آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس سے غور و تصور کیا اور اس سے عمل کیا، تو آخری چیز یہ ہے کہ چار حق ادا کرنے کے بعد اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتی ہے تبلیغ. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول بندے معاف کی رہے بندے معاف کی رہنے کا مطلب ایک مہینہ کا خاص وہاں بلند کرنا رہتا ہے. تو یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے رسول کو کیا اللہ تعالیٰ نے اے رسول اے میرے رسول بندے معاف کی رہے آپ کے اوپر جو نازل کیا جا رہا ہے یہ کلام یہ کتاب، آپ اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. فَإِنَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ قرآن مجید کو دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے کیا ہوگا؟ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اللہ نے گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچائیں گے تو کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے قیامت میں جیسا کہ اللہ کے سنتوں کے کرنے سننا کرنے کی نہیں ہوگا. ایک آیت بھی اگر آپ کو معلوم ایک آیت کا ہی آپ کو معلوم جیسے کوئی بولنا ہوا ہے تو اللہ ایک ہے، آپ کا پڑوسی گھر میں مہمان ہے، آپ کے ساتھ صبح شام 7 سال 3 سال آپ گزر چکے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے پیغام کے پیغام پر آپ نے اپنے پڑوسی کو نہیں بتایا. وہ ممکن ہے جب قیامت کے دن آپ کا پڑوسی آپ کو ٹھہرا دے یہ شاید یہ جو مسلمان بھائی ہمارا بڑا پڑوسی تھا
یہ 30 سال میرے والد میں تھا لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں ہے اس قرآن کے بارے میں اس توحید کے بارے میں مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں بتا. اس وجہ سے میرے بھائی اگر قرآن مجید کے تعلق سے کچھ بھی ہمیں معلوم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 5 حقوق ہیں میرے بھائی. قرآن مجید کی جو ہم نے تلاوت سنی اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کی قرآن رمضان کے اندر اور غیر رمضان میں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. یہ 5 حقوق ہمارے اوپر آئے ہوتے ہیں. جتنی طاقت ہمارے پاس ہے اس طاقت کے مطابق اگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس پہ اس کی عربی جانچ کر اس کے پورے دور تصور جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پوچھے گا لیکن کچھ آیتوں کا علم آپ کو ہے ان پہ غور تصور ایمان کو لانا ہے. ایمان یہاں سے کتنا میں تلاوت آپ کو کرنا کوئی شخص یہ نہیں گزر پیش کر سکتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. قرآن سیکھے اللہ تعالیٰ اس میں آسان ہے. اور اس کو اس پر عمل کریں. اور پھر آخری بات آپ کو اتنا ہی ہے وہ بھی مسلمان تک پہنچا ہے. 5 حقوق قرآن مجید کے ہر مسلمان پر آئے ہوتے چنانچہ مقتدر وقت کے اندر میں یہ باتیں آپ کو بتائی ورنہ قرآن کے تعلق سے اس قدر زیادہ مواد ہے کہ آپ سنتے سنتے جو ہے کہ آگے سے نہ کہنے والا اپنی بات مکمل کر سکے گا نہ آپ سنتے سنتے جو ہے آپ سن جائیں. تو اس لیے قرآن مجید کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان خود وقت نکال کر کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ ساری دنیا حیران پریشان ہے اس کے تعلق سے جیسے کہ میں نے بتایا یہ کا ایک حرف بدلا نہیں گیا. دشمن بھی اپنے دل کے اندر یہ بات کا اعتراف کرتا ہے چاہے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے کہ کبھی زبان کا اعتراف کرتا ہے. بڑے بڑے سائنسدان جو قرآن مجید کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے بیٹھے تھے یورپ اور امریکہ کے اندر لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو بجائے اسلام اور مسلمان کے خلاف کوئی چیز نکالتے ہیں کے خلاف بولتے ہیں. یہ سینکڑوں سائنسدان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ان کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش. ایسا قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو ہمیں حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا فرمائے. پہلا رمضان مبارک شب قدر کے اندر ہم تجھ سے ایک ایک گناہ کی معافی مانگتے ہیں. چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ سے جان بوجھ کے جو گناہ ہم نے کیا ہے اور جب میں ہم سے جو گناہ ہوئے سارے کے سارے گناہ کو معافی مانگتے ہیں. اللہ کی دوبارہ کاتوں ہماری گھروں کو آمین. ہمیں جنت کو آمین. ہماری جائز بات کو پوری فرمائے. آمین. ہمارے بیماروں کو شفا فرمائے. آمین. ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. ہماری دنیا کی پریشانیوں کو نقصان دور فرمائے. آمین. آخرت میں درجات فرمائے. آمین. ہمارا خاتمہ خیر فرمائے. آمین. ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ اپنے خیر کو دور فرمائے. آمین. اپنے رکھتے مدد کو خیر کو دور کی نعمت میں معافات فرمائے. آمین. اللہ ہمارے والدین سے رحم فرمائے. آمین. ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. ان کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. انہیں صحت کی نعمت سے مالا مال فرمائے. آمین. کی زندگیوں میں اطلاع اور سکون کی دولت سے مالامال فرمائے. آمین. ان کی زندگی میں سکون اور نعمت عطا فرمائے. آمین. ان کی زندگی میں ان کی ہر خواہش کو جو جائز ہوا تھا پوری فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ جو ان کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں وفات والوں کے اللہ تعالیٰ آمین. ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. انہیں جنت سے داخل فرمائے. آمین. اللہ ہماری عورتوں کی بھی اصلاح فرمائے.
آمین انہیں بھی دین اسلام کے اندر مکمل داخل ہونے کی توفیق عطا فرما آمین اللہ ہمارے نوجوانوں کی بات فرما آمین اللہ ہماری وہ بچیاں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں تو غیر سے کی مدد فرما کر آنند مانند سے اسے جوڑ دے اور ان کی خبر بتا دے آمین اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک فرد کی ضرورتوں سے واقف ہے ہم اپنی زبان سے کہنے سے کھاتے ہیں تو اللہ غیر سے مدد کر کے ہماری جائز باتوں کو پوری فرما آمین ہمارے سارے آمین ہمیں ایک اور نئے گزرا آمین شہر کے اندر توحید کے جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما آمین پیار اور محبت کے ساتھ سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر دین کے کام کو کرنے کا نام سب آمین ایسا ہم میں سے جو لوگ کسی وجہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اختلاف کے اندر اتنا ہے اللہ ان کے دلوں کے اندر اصلاح فرما دے آمین ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ دے آمین سب کے سب ایک دوسرے سے مل کر محبت سے پیار سے تیری توحید کی جھنڈے کو بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما آمین ایسا اس برکت کے اندر دینی تعلیم کا انتظام آمین برکت کے متعلق جو مدرسہ یہ تعبیر ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس مدرسے کی تکمیل کے سارے کے سارے مراحل کو آسانی سے مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین اور آج سے سارے کے سارے ہمیں آسان کروا دیں آمین اللہ اس شہر کے اندر ہمارے ذریعے سے جو ہمارے دوسرے بھائی جن کے اندر وچار کر گزرنا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ کو جس کی طرف لانے کی ہمارے ذریعے توفیق عطا فرمائے آمین اے اللہ ہماری روزی میں آمین اللہ ہماری دعا کو آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحريق آمين وقنا من غلبة الليل وسهر الرجال آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الخلفاء الراشدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله رحمني ورحمكم الله إن الله يقبل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والإحسان 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 والبر يعظكم لعلكم تذكرون أشكر الله يذكركم وأتوب إليه ورحمة الله تعالى عنه وأولى وجل وسلم والله يعلم برحمتك يا